نیوز انسائیڈر کا خاص پروگرام اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ چلیے تفصیلات میں جانے سے پہلے ایک نظر سرخیوں کی اور۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کرنے کا اعلان جاری کیا گیا۔ ووٹر لسٹ کے معاملے پر اپوزیشن کے الزامات کے درمیان کپل سبل کا بڑا بیان، سبل نے الیکشن کمیشن کو ناکام ادارہ دیا قرار۔ رانا سنگا پر اٹھ رہی نئے تنازع پر اکھلیش یادو نے پارٹی کے ممبران پارلیمنٹ کا دفاع کیا، وہیں بی جے پی نے سماجوادی پارٹی کی ذہنیت کو ہندو مخالف دیا قرار۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کی جانب سے جموں میں افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا، وہیں نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سمیت دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے ایل جی منہوت سنہا سے راج بھون میں ملاقات کی گئی۔ جموں و کشمیر کے کٹھوعہ میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان تصادم ہوا، خبروں کے مطابق کئی دہشت گرد علاقے میں موجود ہیں۔ اسکم سورا میں فنڈز لیبز کی تحقیقات کے لیے نیشنل کانفرنس اور پی ڈی پی کی جانب سے مطالبہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور ممبران پارلیمنٹ میاں الطاف اور بی جے پی لیڈر رویندر رینا کی جانب سے کنگن میں سڑک حادثے پر اظہار افسوس کیا گیا۔ وقف ترمیمی بل آئین پر حملہ اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی بی جے پی کی حکمت عملی ہے، کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش کی جانب سے بی جے پی کو حرف تنقید بناتے ہوئے کہا گیا۔ اور امریکہ کی جانب سے سینئر طالبان رہنماؤں پر سے نقد انعامات ختم کر دیے گئے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اتوار کو مجوزہ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے دفتر سیکریٹری محمد وقار الدین لطفی کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں یہ کہا گیا کہ 17 مارچ کو دلی میں ایک بڑے اور کامیاب اجتماع کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے مجوزہ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملک گیر احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ترجمان اور وقف بل کے خلاف ایکشن کمیٹی کے کنوینر کی جانب سے بھی کہا گیا اور تمام مسلم تنظیموں، سول سوسائٹی گروپس اور دلت، آدیواسی، او بی سیز اور دیگر اقلیتی برادریوں کے رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ اے آئی ایم پی ایل بی کی 31 رکنی ایکشن کمیٹی نے امتیازی اور نقصان دہ وقف ترمیمی بل قرار دیے جانے والے کی مخالفت کی ہے اور اس کے لیے تمام آئینی، قانونی اور جمہوری طریقے اپنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ احتجاج کے پہلے مرحلے کے ایک حصے کے طور پر 26 مارچ کو پٹنہ میں اور 29 مارچ کو وجے واڑہ میں ریاستی اسمبلیوں کے سامنے بڑے احتجاجی دھرنوں کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کو غیر فعال اور ناکام ادارہ قرار دیتے ہوئے راجیہ سبھا کے ممبر پارلیمنٹ کپل سبل نے دعویٰ کیا کہ لوگوں کے ایک بڑے حصے کو انتخابی ادارے پر بھروسہ نہیں ہے کیونکہ اس کی جانب سے اپنی آئینی ذمہ داریوں کے مطابق کام نہیں کیا گیا۔ کپل سبل نے کہا کہ الیکشن کمیشن میں اعتماد کی کمی کے معاملے کو جتنی جلدی نمٹایا جاتا ہے، جمہوریت کو بچانے کا اتنا ہی بڑا موقع ملے گا۔ ان کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن ایک غیر فعال ادارہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریوں کے مطابق کام نہیں کیا ہے جس سے آئین کے تحت اس سے توقع کی جاتی تھی۔ واضح رہے تو انہوں نے ووٹر لسٹ میں بے ضابطگیوں کے بارے میں کانگریس اور ٹی ایم سی کے الزامات کے بارے میں پوچھے جانے پر یہ بیان دیا ہے۔ اسٹار ہاسپٹل سنت نگر بائی پاس سری نگر آپ کے ساتھ۔ زندگی قیمتی ہے اور اس کی حفاظت ہمارا فرض، اور اس فرض کو نبھاتے ہیں ہم ذمہ داری کے ساتھ۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو نے اتوار کو میواڑ کے حکمران رانا سانگا پر پارلیمنٹ میں اپنے متنازع ریمارکس پر اپنی پارٹی کے راجیہ سبھا ایم پی رام جلال سمن کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ اگر بی جے پی لیڈر اورنگزیب پر بات کرنے کے لیے تاریخ کا جائزہ لے سکتی ہے تو ان کے پاس بھی تاریخ کے ایک حصے کا ذکر ہے۔ 21 مارچ کو راجیہ سبھا میں خطاب کرتے ہوئے سمن نے رانا سانگا کو غدار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ہندو ان کی اولادیں ہیں۔ بی جے پی نے سمن کے ریمارکس کی حمایت کرنے پر یادو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ پوری ہندو برادری کی توہین ہے۔ حکمران پارٹی نے اکھلیش یادو پر مطمئن کرنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ ان کے ریمارک سماجوادی پارٹی کی ہندو مخالفت ذہنیت کی بھی عکاسی کرتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج اتوار کو
ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اتوار کو جموں میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی کی طرف سے دی گئی افطار پارٹی میں شرکت کی۔ اس تقریب میں کئی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے شرکت کی گئی، جن میں جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی کے سربراہ طارق حمید کرہ، پارٹی کے سینئر رہنما غلام احمد میر اور دیگر شامل تھے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے اتوار کی شام دیر گئے لیفٹیننٹ گورنر منہوج سنہا سے ملاقات کی گئی۔ حکام کی جانب سے بتایا گیا کہ راج بھون میں دونوں کے درمیان ملاقات تقریباً 15 منٹ تک جاری رہی ہے۔ حکام کی جانب سے حالانکہ ملاقات کی تصدیق تو کی گئی، لیکن مزید تفصیلات سانجھا نہیں کی گئی۔ جموں خطے کے کٹھوعہ ضلع کے ہیرا نگر کے سانیال علاقے میں اتوار کی شام دہشت گردوں اور سیکورٹی فورسز کے درمیان تصادم شروع ہو گیا۔ سیکورٹی اہلکار کی جانب سے بیان دیتے ہوئے کہا گیا کہ سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی کے بارے میں مختص اطلاع ملنے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشی آپریشن شروع کر دیا۔ جیسے ہی فورسز کی مشتبہ ٹیم مشتبہ مقام کے قریب پہنچنے لگی، چھپے ہوئے دہشت گردوں نے فائرنگ کرنا شروع کر دی، جس سے کہ انکاؤنٹر شروع ہو گیا۔ انہوں نے بتایا کہ وقفے سے فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے اور اضافی کمک کو بھی علاقے میں بھیج دیا گیا ہے۔ واضح رہے تو جموں و کشمیر پولیس کے سربراہ نیلم پربھات بھی شام دیر گئے انکاؤنٹر سائٹ پر پہنچے اور صورتحال کا جائزہ لیا۔ جموں و کشمیر کی صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو کی جانب سے قانون ساز اسمبلی کو اسکیم سورا میں گزشتہ 3 سالوں سے فنڈز کی بڑی کمی کے بارے میں آگاہ کرنے کے ایک دن بعد جموں و کشمیر نیشنل کانفرنس نے پریمیئر انسٹیٹیوٹ میں صحت کی دیکھ بھال کی فراہمی میں سمجھوتہ کرنے والی تاخیر کی ذمہ داری طے کرنے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پی ڈی پی نے بھی اس معاملے کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار کی جانب سے مریضوں کی دیکھ بھال اور انسٹیٹیوٹ کو بڑھانے کے لیے فنڈز کی کمی پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ خامیاں احتساب کے فقدان کی وجہ سے ہو رہی ہیں اور گزشتہ چند سالوں میں حکمرانی میں خرابی کی وجہ سے یہ سب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم نے ان منصوبوں اور ان فنڈز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسمبلی میں معنی خیز جواب کی تلاش بھی کر رہے ہیں، سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ ان تمام سالوں میں جموں و کشمیر کے لوگ ایک سوال بھی پوچھ نہیں سکتے تھے۔ وہیں پی ڈی پی کے ترجمان اقبال ترنبو کی جانب سے بھی اسکیم سورا سے آگے بھی انکوائری کرنے کی بات کہی گئی۔ انہوں نے کہا کہ زینتی گرانٹ زمین کی الاٹمنٹ ٹاؤن شپ کے منصوبے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ اسکیم سورا اور مریضوں کی دیکھ بھال کے لیے 100 کروڑ روپے کے عوامی پیسے کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ کیوں اور کیسے ضائع ہوئے ہیں، اس کی تحقیقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ احتساب ہونا چاہیے اور قصورواروں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کی جانب سے اتوار کو وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع کے کنگن کے علاقے گنڈ میں ایک المناک سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا، جس میں کم از کم 4 افراد ہلاک ہو گئے اور متعدد زخمی ہو گئے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کو لے کر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے لکھا کہ گنڈ کنگن کے قریب ہائی وے پر ہونے والے المناک سڑک حادثے پر گہرا دکھ ہوا، جس میں کئی لوگوں کی جانیں چلی گئی اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ سوگوار خاندانوں سے میری دلی تعزیت ہے۔ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا ہے۔ حکام ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ دیر اثر نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ میاں الطاف احمد کی جانب سے بھی گاندربل ضلع کے کنگن کے علاقے گنڈ میں پیش آنے والے المناک سڑک حادثے پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا، جس میں 4 انسانی جانیں ضائع ہو گئی۔ پریس ریلیز کے مطابق میاں الطاف احمد نے سوگوار خاندان سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کے لیے دعا کی۔ میاں الطاف نے مزید کہا کہ کنگن کے علاقے گنڈ میں ہونے والے المناک سڑک حادثے کے بارے میں جان کر بے حد دکھ ہوا، جس میں 3 سیاحوں سمیت ایک مقامی کیب ڈرائیور کی جان چلی گئی اور متعدد مقامی مسافر زخمی ہو گئے۔ سوگوار خاندانوں کے ساتھ میری دلی تعزیت اور جاں بحق ہونے والوں کی روح کے ابدی سکون کے لیے دعا، ساتھ ہی ساتھ زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا۔ کنگن کے ایم ایل اے میاں مہر علی نے بھی گنڈ حادثے میں جانی نقصان پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ وہیں بی جے پی کے سینئر لیڈر روندر رینا کی جانب سے اس المناک سڑک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا گیا۔ روندر رینا نے کہا کہ کشمیر کے ضلع گاندربل میں گنڈ کے قریب المناک سڑک حادثے کے بارے میں سن کر گہرا دکھ ہوا۔ سوگوار کنبے کے ممبران کے ساتھ میری دلی تعزیت ہے اور زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ کانگریس نے وقف ترمیمی بل 2024 کو آئین پر حملہ قرار دیا اور الزام لگایا کہ
مجوزہ قانون سازی سماجی ہم آہنگی صدیوں پرانے بندروں کو نقصان پہنچانے کی بی جے پی کی حکمت عملی کا ایک حصہ ہے۔ اتوار کو جاری کردہ ایک تفصیلی بیان میں کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے بی جے پی پر اقلیتوں کو شیطانی بنانے کا الزام لگایا۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ وقف ترمیمی بل 2024 بی جے پی کی حکمت عملی کا حصہ ہے اور ہمارے منفرد کثیر المذہبی معاشرے میں صدیوں پرانے سماجی ہم آہنگی کے بندروں کو نقصان پہنچانے کی مسلسل کوششوں کا ایک حصہ ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا کر اور تعصبات پیدا کر کے اقلیتی برادریوں کو شیطانی بنانا، روایات اور اداروں کو بدنام کرنے کے لیے ہماری معاشرے میں فرقہ واریت کو برقرار رکھنا اور انتخابی فوائد کو بڑھانے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ اور امریکہ نے 3 سینئر طالبان رہنماؤں پر انعامات ہٹا دیے ہیں، بشمول وزیر داخلہ سراج الدین حقانی، جو کہ ایک طاقتور نیٹ ورک کی قیادت کرتے ہیں جو کہ طویل عرصے سے افغانستان کے سابق مغربی حمایت یافتہ حکومت کے خلاف مہلک حملوں کے لیے ذمہ دار ہیں۔ وزارت داخلہ کے ترجمان عبدالمتین کانی نے تصدیق کی ہے کہ امریکی حکومت نے سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی اور یحییٰ حقانی پر دیے گئے انعامات واپس لے لیے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ یہ 3 افراد 2 بھائی ہیں اور ایک پھوپھیزاد بیٹا ہے۔ واضح رہے تو حقانی نیٹ ورک طالبان کے اندر ایک اہم دھاڑ ہے جو کہ 2001 میں امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر حملے کے بعد اپنے مہلک باغی کارروائیوں کی وجہ سے بدنام ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبرنامہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔